ان کی تائید میں پھر ممکن ہے کوئی 2-4 آیتیں میں اور بھی پڑھوں، جب میں پڑھوں گا تو ان کے ریفرنسز بھی آپ کو ساتھ ساتھ دیتا چلا جاؤں گا۔ ویسے آپ اس پوری سورت کو پڑھیے گا، 2 رکوعوں پر مشتمل یہ سورت ہے، کل 14 آیتیں ہیں اس سورت کی، تو اس میں سے صرف 3 آیتیں میں لے رہا ہوں، ورنہ 11 کے بعد آگے 12، 13، 14 یہ سارا ایک ہی مضمون چل رہا ہے اور بہت ہی ایمان افروز مضمون ہے، مگر ہم صرف اسی اپنی پریشانیوں کے حل تک محدود رہیں گے اور اسی سمت اپنی بات کو آگے چلائیں گے۔ آیت نمبر 9 میں باری تعالیٰ نے اسی انقلاب کی بات کی۔ میں جب ان آیتوں کو پڑھتا ہوں نا تو یوں لگتا ہے جیسے باری تعالیٰ نے یہ ساری ہمارے لیے نازل کی، اور ہے ہی ایسا۔ قرآن تو ہر دور کے اندر ایک زندہ کتاب ہے، جب بھی کوئی پڑھے گا تو اس کو ایسے ہی لگے گا جیسے قرآن مجھی سے مخاطب ہے، قرآن مجھی سے بات کر رہا ہے۔ تو باری تعالیٰ نے آیت نمبر 9 میں تو وہی معروف آیت ہے جو کئی بار، بلکہ جب سے میں نے ذمہ داری سنبھالی ہے شاید ہر نشست میں یہی آیت عنوان گفتگو کے طور پر پڑھتا ہوں، جس میں باری تعالیٰ نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ فرمایا اللہ وہ ہے کہ جس نے اپنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ میرا یہ رسول اس دین حق کو دنیا کے سب باطل نظاموں پر غالب کر دے، خواہ یہ بات مشرکوں کو کتنی ہی ناگوار گزرے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو غلبہ دین حق کی بحالی کا مشن سپرد کیا اور فرمایا محبوب اس مقصد کے لیے آپ کو بھیج رہا ہوں۔ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے کلمہ حق بلند کیا، لوگوں کو اس دین کے غلبہ کے لیے دعوت دی کہ آؤ میرے ساتھ اس کار خیر میں شریک ہو جاؤ، تاکہ ایک ایسا نظام آ جائے کہ جس نظام کے تحت پھر یہ دین ہر جگہ پر پہنچے اور لوگوں کے مسائل کا حل ہونا شروع ہو جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ خوش نصیب لوگ تھے کہ جنہوں نے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا اور آپ کی دعوت کو قبول کر کے اس مشن کی سربلندی کے لیے آپ کے دست و بازو بن گئے، اور یہ لوگ مومن کہلائے۔ کیا کہلائے؟ مومن۔ ان کو مومنین کا ٹائٹل دیا گیا۔ اب ذرا ایک لمحے کے لیے سوچے، میں ابھی ذکر کر رہا تھا کہ ہم جس دور میں ابھی لوگوں کو دعوت دینے کے لیے نکلتے ہیں تو ہمارا واسطہ تو مسلمانوں سے پڑتا ہے، مگر پھر بھی حالات اتنے ٹف ہیں کہ کوئی ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مگر آج سے 14 صدیاں پہلے کا ذرا حالات اپنے سامنے لائیں کہ جس دور میں میرے آقا نے یہ کلمہ حق بلند کیا تھا، ہر طرف کفر تھا اور شرک تھا، اور جہالت کا یہ عالم تھا کہ ان کی بدبختیاں یہاں تک پہنچی ہوئی تھیں کہ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے ہیں۔ اندازہ کریں اس سے بڑی جہالت اور کیا ہوگی، اور ان باتوں پر فخر کرتے تھے۔ وہ مولانا الطاف حسین حالی نے بڑا خوبصورت نقشہ کھینچا نا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہ لڑ پڑتے تھے، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، یہ صورتحال ان کی ہوتی تھی۔ اور ایسے جاہلوں کے اندر پھر حق کی بات کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جو لوگ کلمہ پڑھ لیتے ان پر مصائب و آلام کے پہاڑ توڑے جاتے، معاشرتی بائیکاٹ کر دیے جاتے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون نہیں جانتے، گرم تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیا جاتا، اوپر سے کوڑے مارے جاتے۔ حضرت عمار بن یاسر اور آپ کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کیا تکلیفوں کے پہاڑ اور مصائب و آلام کے پہاڑ ان پر توڑے گئے۔ پھر اس کے لیے مالی قربانی چاہیے تھی، جانی قربانی چاہیے تھی، وقت کی قربانی چاہیے تھی۔ اب اللہ رب العزت نے پہلی جو آیت نمبر 9 میں نے تلاوت کی اس میں دین کے غلبہ کی بات کی، اور جو آیت نمبر 10 ہے آپ کی پوری یکسوئی اور توجہ چاہیے۔ آیت نمبر 10 میں آگے باری تعالیٰ نے ڈائریکٹ ایمان والوں سے خطاب کیا، اور یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ قرآن کی کبھی 2 آیتیں آپس میں بے ربط نہیں ہو سکتی، ان کے اندر ہمیشہ ایک ربط ہوتا ہے۔ ہم انسان اگر اللہ نے تھوڑا سا بھی فہم شعور دیا ہو نا تو ہم کبھی بغیر ربط کے بات نہیں کرتے، تو وہ تو خالق ہے، اس کی بات ربط کے بغیر کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ جانتا تھا کہ اب یہ جو کلمہ پڑھ کے دائرہ ایمان میں آنے والے ہیں، جو میرے محبوب کے دست و بازو بن گئے ہیں اور انہوں نے اس دین کے غلبہ کا عزم کر لیا ہے، تو باری تعالیٰ تو جانتے تھے کہ اب ان کے راستے میں رکاوٹیں آئیں گی، مشکلات آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی۔ یہ تو کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہ کانٹوں بھرا راستہ ہے۔
تو باری تعالیٰ نے اس آیت نمبر 10 کے اندر پہلے نمبر پر دین حق کے غلبہ کا عزم کر کے نکلنے والوں کی پریشانیوں کو ایڈریس کیا، ان کے مسائل کو ایڈریس کیا کہ آپ جب اس راستے پر نکلیں گے تو ان کے راستے میں پریشانیاں آئیں گی، تو ان کو پریشانیوں کا حل بھی دینا چاہیے۔ اور آپ کبھی اس آیت کریمہ کو جا کے پڑھیے گا جو آیت نمبر 10 ہے، اس آیت کو پڑھنے سے محسوس یوں ہوتا ہے کہ جیسے باری تعالیٰ کسی کو اپنی آغوش میں، دامن میں، پہلو میں بٹھا کر اس سے سرگوشی کر رہے ہیں، اس انداز میں بات کی۔ اور میں پھر کہہ رہا ہوں کہ پڑھیے گا، کبھی خلوت میں بیٹھ کر ان آیتوں کو پڑھیے گا۔ باری تعالیٰ نے بات یوں شروع کیا آیت نمبر 10 میں، فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ جب باری تعالیٰ ایمان والے کہہ کر بات کرتا ہے نا، تو میں اس کا ترجمہ ہمیشہ اپنے تئیں یہ لیتا ہوں کہ باری تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک کلمہ پڑھ کے میرے محبوب کے مشن کی سربلندی کا عزم کر لینے والوں، اب غلبہ دینی حق کی بحالی کے لیے میدان عمل میں نکل آنے والوں، میرے محبوب کے دست و بازو بن جانے والوں، باری تعالیٰ نے یوں محبت برے انداز میں ان کو مخاطب کیا اور مخاطب کر کے آگے سوالیہ انداز میں پوچھا، حل ادلکم علی تجارت۔ اب تجارت کا لفظ ہے، ذرا غور کریں قرآن کے لفظوں پر۔ باری تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ اے کلمہ پڑھ کے میرے محبوب کے دست و بازو بننے والوں، کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت نہ بتا دوں، ایک ایسا سودا، ایک ایسا کاروبار، ایک ایسا بزنس نہ بتا دوں کہ اگر وہ سودا تم میرے ساتھ کر لو تو کیا ہوگا؟ فرمایا تنجیکم من عذاب علیم، تو تمہیں دنیا اور آخرت کے ہر دردناک عذاب سے نجات عطا کر دے گا، تمہارے لیے کوئی پریشانی رہے گی نہیں۔ فرمایا نہ کوئی مالی پریشانی رہے گی، نہ کوئی وقت کی پریشانی رہے گی، نہ کوئی اولاد کی پریشانی رہے گی، نہ کوئی بیماریوں کی پریشانی رہے گی، نہ کوئی جان کی پریشانی رہے گی۔ فرمایا بس اگر یہ سودا تم میرے ساتھ کر لو گے تو میں خدا تمہیں گارنٹی دیتا ہوں کہ دنیا تو ایک طرف رہی، آخرت کی ساری پریشانیاں بھی دور کر دی جائیں گی۔ تو بندہ تو بےتاب ہو گیا، بے چین ہو کے پوچھتا ہے مولا جلدی بتا وہ سودا ہے کیا؟ اسی سودے کی تو تلاش میں ہے کہ مسئلہ حل ہو۔ تو اس نے سودا بتانے سے پہلے فرمایا کہ ہاں سودا بتاتا ہوں، مگر پہلے اس سودے کی ایک شرط ہے۔ فرمایا یہ سودا فائدہ اس خوش نصیب کو دے گا جو پہلے اس شرط کو پورا کرے گا۔ اچھا مولا وہ شرط کیا ہے؟ تو اس نے متصل آیت نمبر 11 میں آغاز ہی یوں کیا، فرمایا تؤمنون باللہ ورسولہ، اگر میرے ساتھ سودا چاہتے ہو تو اس سودے کی پہلی شرط یہ ہے کہ پہلے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ کیا کرو؟ یہ کن کو کہا؟ ایمان والوں کو کہا، جن کو اس نے خود پہلے کہا تھا یا ایھا الذین آمنوا۔ تو بندہ حیران ہو کے پوچھتا ہے کہ مولا ایمان والا تو نے خود کہہ دیا، تو اب کس ایمان کا تقاضا ہے؟ تو جواب دیتا ہے کہ میں نے ایمان والے تمہیں اس لیے کہا ہے کہ تم اپنے تئیں کلمہ پڑھ کے خود کو مومن سمجھتے جو ہو، تو کچھ تو تمہیں کہنا ہے نا، جو تم خود کو سمجھتے ہو وہی کہہ کے تمہیں بلاتا ہوں، مگر اب اگر میرے ساتھ سودا کرنا ہے تو فرمایا پھر ایمان وہ نہیں چاہیے جو حلق سے اوپر ہو، اگر سودا کرنا چاہتے ہو تو ایمان وہ چاہیے جو فقط تمہارے کال تک نہ رہے بلکہ کال سے اتر کر تمہارا حال بن جائے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ سادہ لفظوں میں اگر کہنا چاہوں تو باری تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر سودا کرنا چاہتے ہو تو پھر جو کچھ میں کہہ دوں اور جو میرا رسول فرما دے، فرمایا دنیا سے ادھر سے ادھر ہو جائے، تمہاری عقلوں کی سمجھ میں وہ بات آئے یا نہ آئے، بس جو میں اور میرا رسول کہہ دیں بس اس میں رتی برابر بھی کبھی شک کی دراڑ پیدا نہیں ہونی چاہیے، اس میں شک نہیں ہونا چاہیے، پھر یہ سودا فائدہ دے گا۔ اور فرمایا اگر یہ ایمان پختہ نہ ہوا، ایمان ہی ڈاما ڈول رہا، شکوک و شبہات کے شکار رہے کہ معلوم نہیں ایسا ہونا ہے یا نہیں ہونا، تو فرمایا پھر یہ سودا تمہیں فائدہ کوئی نہیں دے گا۔ اور ایسے ہی لوگوں کی نسبت کسی نے کہا ہے کہ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، جو ڈاما ڈول رہتے ہیں ان کا یہی حال ہوتا ہے۔ اور باری تعالیٰ نے اسی مفہوم کو ایک اور مقام پر بڑی خوبصورتی سے بیان کیا،
فرمایا لا تاہنوا ولا تحزنوا، فرمایا کبھی پست ہمت نہیں ہونا اور کبھی غم نہیں کرنا، وانتم الاعلون، فرمایا غالب تم ہی رہو گے، منزل تمہیں مل کر رہے گی، کب؟ ان کنتم مؤمنین، شرط یہ ہے کہ اگر تمہارا ایمان پکا رہا۔ ان شرط یہ ہے، شرط لگا کر فرمایا یہ کامیابی غلبہ تب ملے گا بشرطے کہ تمہارا ایمان اور یقین پکا رہا، تم مومن رہے۔ اور اگر منزل کے حصول کا بندے کو یقین ہی نہ ہو تو ایسے بندے کو کبھی منزل نہیں ملا کرتی۔ وہ ایک میں اکثر وہ حکایت سنایا کرتا ہوں اس موقع پر، مولانا صاحب تھے نا، تو انہوں نے مسئلہ بیان کیا کہ دریا پار کرنا ہو، کشتی نہ ملے تو بسم اللہ پڑھ کے مسلح بچھاؤ تو دریا پار۔ کوئی جٹ آدمی بیٹھا تھا، اس نے سنا اور کہا ابھی مولانا صاحب ہیں، غلط بات تو نہیں کر سکتے، پکا یقین ہو گیا، جب ضرورت پڑتی کشتی نہ ملتی بسم اللہ پڑھ کے مسلح بچھاتا، دریا پار کر جاتا۔ ایک دن وہ گیا تو دیکھا مولانا صاحب خود پریشان کھڑے، پوچھا علامہ صاحب کیا ہوا؟ کہتے ہیں کشتی نکل گئی، پار جانا تھا اس لیے پریشان ہوں۔ وہ کہنے لگا خود ہی تو مسئلہ بتایا تھا، بسم اللہ پڑھو مسلح بچھاؤ، میں تو روز پار کرتا۔ تو مولانا صاحب کہتے ہیں کہ مسلح بچھاتا ہوں مگر پہلے مجھے رسہ ڈال دو۔ تو ہمارا ایمان بھی رسے والا ایمان ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ سودا کرنا ہے تو ایمان رسے والا نہیں چاہیے، پختہ ایمان چاہیے، پھر یہ سودا فائدہ دے گا۔ اگر یقین اور ایمان پختہ نہیں ہے نا تو پھر یہ سودا تمہیں فائدہ کوئی نہیں دے گا۔ اچھا مولا کوشش کریں گے کہ یہ ایمان پکا ہو، یقین پکا ہو، مگر بتا کرنا کیا ہے، سودا کیا ہے؟ آگے اس صورت کو پڑھ لیں، آیت نمبر 11 یہ چل رہی ہے۔ اس نے سودے کی صرف ایک ہی شک بتائی ہے، کوئی لمبے چوڑے کام نہیں۔ وہ سودے کی شک کیا ہے؟ وہ آگے کہتا ہے وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، فرمایا سودا صرف اتنا ہے کہ جس میرے محبوب کے لائے ہوئے دین کے غلبے کا تم نے عزم کر لیا ہے نا، اب اس دین کے غلبہ کے لیے اپنے مال اور اپنی جان سے جہاد کرو۔ کیا کرو؟ جہاد کا لفظ جہد سے نکلا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے تغدو کرنا، کوشش کرنا، ایفرٹ کرنا۔ اس نے نتائج کا مالک ہمیں نہیں بنایا، اس نے فرمایا تمہارا کام صرف اتنا ہے کہ جس دین کے غلبے کا تم نے عزم کر لیا ہے بس اس کے غلبہ کے لیے تغدو کرو، اپنا مال بھی لگاؤ، اپنی جان بھی کھپاؤ۔ فرمایا اتنا سودا بس تم میرے ساتھ کر لو، میں خدا گارنٹی دیتا ہوں کہ نہ دنیا میں کوئی پریشانی آنے دوں گا، نہ آخرت میں کوئی پریشانی، ساری پریشانی ختم۔ اور رہی صحیح کسر، اس نے اگلے جملے جب آیت ختم کی یہی آیت نمبر 11 تو فرمایا ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، فرمایا کاش تمہیں خبر ہو جائے کہ یہ سودا کتنا خیر کا سودا ہے، فرمایا اس میں تمہارے لیے خیر ہی خیر ہے۔ ذرا سوچے نا وہ سودا کتنا خیر کا ہوگا جس سودے کو وہ خدا ہو کر خیر کا سودا کہہ رہا۔ بندہ حیران ہو کے عرض کرتا ہے کہ مولا رونا تو پہلے یہ تھا کہ پیسے کوئی نہیں، وقت کوئی نہیں، اور سودا تو نے اچھا بتایا، کہتا جو بچا کھچا ہے وہ بھی لگا دو، تو مسئلے کیسے حل ہوں گے، پریشانیاں کیسے ختم ہوں گی؟ بس یہ سودا آج آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں تاکہ ہماری پریشانیاں بھی ختم ہوں۔ اس کے لیے ایک آیت کریمہ سورہ بقرہ کی سنا رہا ہوں، یہ بھی نوٹ کر لیں، گھر جا کے پڑھیے گا۔ یہ آیت نمبر 245 ہے سورہ بقرہ کی۔ پہلے کلمات تو آپ نے اکثر سنے ہوں گے، اگر اگلے حصے کو آپ نے کم سنا ہوگا، آج وہ آپ کے ذہنوں میں بٹھانا چاہ رہا ہوں۔ باری تعالیٰ نے بات یوں کی، فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے دے؟ جب اللہ قرض حسنا کی بات کرتا ہے نا تو اس سے مراد اس کے دین کی نوکری، اس کے دین کی خدمت، اس کے لیے اپنی جان اور مال سے جہاد کرنا، جو پچھلی آیت میں آپ سن چکے ہیں، جو کہتا ہے نا جس دین کے غلبے کا تم نے عزم کر لیا اب اس کے لیے اپنے مال سے بھی اپنی جان سے بھی جہاد کرو۔ یہ تغدو کرنا، اپنا مال جان قربان کرنا، یہ در حقیقت اللہ کو قرض حسنا دینا ہے۔ اور قرض حسنا کیا ہوتا ہے؟ ایک تو ہوتا ہے نا صدقہ کر دینا، خیرات کر دینا، جو آپ نے ڈونیٹ کر دیا وہ تو واپس نہیں لے سکتے،
قرض حسنہ کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کو کوئی رقم دیتے ہیں تو وہ بہتر طریقے سے آپ کو واپس لوٹاتا ہے، وہ قابل واپسی ہوتا ہے۔ تو باری تعالیٰ کہتے ہیں کہ کوئی ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے دے؟ تو مولا کس لیے مانگتا ہے؟ محتاج تو ہے کوئی نہیں، تو ایسا تو سوچنے سے بھی بندے کا ایمان چلا جائے گا کہ اللہ ہمارے کسی قرض کا محتاج نہیں ہے۔ وہ کہتا میں محتاج نہیں ہوں، تو مولا پھر مانگتا کیوں ہے؟ اب اس نے اس کی ریزن بتائی ہے اگلے کلمات کے اندر، فرمایا مانگ اس لیے رہا ہوں کہ جو شخص مجھے قرض حسنہ دے گا میں کیا کروں گا۔ اب یہ الفاظ اپنے من کی تختیوں پر لکھیں، بار بار جا کے پڑھیے گا۔ آگے فرمایا جو مجھے قرض حسنہ دے گا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، تو میں خدا کیا کروں گا؟ فرمایا اس بندے کے دیے ہوئے قرض کو کثیر مرتبہ ملٹی پلائی کر کے اس بندے کو واپس لوٹا دوں گا۔ قرض حسنہ واپس کرنا ہوتا ہے اور اچھے طریقے سے واپس کرنا ہوتا ہے، اور اللہ سے بڑھ کر واپس کرنے والا کون ہوگا؟ یہ جو ایک لفظ استعمال ہوا ہے نا اضعافاً، اضعاف، اس کا معنی آتا ہے کیا ہوتا ہے؟ آج یہ معنی آپ کی روحوں تک اتارنا چاہ رہا، اور دلچسپ ایک مثال کے ذریعے آپ کو یہ بات سمجھانا چاہ رہا ہوں، آپ کو آپ کے بچپنے کی طرف واپس لے چلتے ہیں۔ کبھی ہم پرائمری سکول میں جب پڑھتے تھے نا، تو ریاضی کی کتاب کے اندر ایک سوال ہوتا تھا زوا زافکل، کچھ یاد آ رہا ہے؟ جی کیا ہوتا تھا؟ زوا زافکل۔ اس وقت کوئی نہیں سمجھاتا تھا یہ کیا بلا ہے۔ یہ زوا زافکل در حقیقت 3 لفظوں کا مجموعہ ہے۔ ایک لفظ ہے زو، دوسرا ہے اضعاف، اور تیسرا ہے اقل۔ یہ کاف کینچی والا ہے، اقل، یہ قلیل کی سپرلیٹو ڈگری ہے، یعنی عقل نہیں، اقل، یہ سپرلیٹو ڈگری میں بتا رہا ہوں۔ تو زو کا معنی ہوتا ہے مشترک، اقل کا مطلب ہوتا ہے سب سے چھوٹا، اور یہ جو درمیان میں تیسرا لفظ ہے نا اضعاف، یہ اضعاف عین وہی لفظ ہے جو قرآن میں استعمال ہوا ہے، اضعافاً کثیرا، تو یہاں اضعاف کا لفظ استعمال ہوا۔ میں نے کہا آپ کو بڑے دلچسپ طریقے سے آج اضعاف کا معنی سمجھاتا ہوں کہ اضعاف کو انگلش میں کہتے ہیں ملٹیپل۔ یہ زوا زافکل کو پھر آگے بڑی کلاسوں میں چلے گئے، انگلش میڈیم جب آگے آ گیا تو اسی کو کہتے ہیں لیسٹ کامن ملٹیپل۔ کیا کہتے ہیں؟ شارٹ لفظوں میں اس کو LCM کہتے ہیں۔ آپ زوا زافکل پر اگر کنسنٹریٹ کریں، سب کو اگر انگلش ٹرمینالوجی اس فیلڈ میں آگے نہیں پڑھے تو یہ تو یاد ہے کہ جب ہم زوا زافکل نکالتے تھے تو 3-4 نمبر ہوتے تھے بڑے بڑے، ہم ان کو کومے ڈال کے لکھ لیتے تھے اور پھر چھوٹی تقسیم کیا کرتے تھے۔ یاد آ رہا ہے کچھ؟ پھر ان کو تقسیم کرتے تھے، جب تک وہ تقسیم ہوتے جاتے تھے ہم انہیں کرتے جاتے تھے، اور جب مزید تقسیم وہ نہیں کسی نمبر پر ہوتے تھے تو اینڈ پر جو سائڈ پہ بچتے تھے اور جو نیچے بچتے تھے ان سب کو آپس میں ضرب کرتے تھے، ملٹیپلائی کرتے تھے، تو جو آنسر نکلتا تھا اسے کہتے تھے زوا زافکل۔ درست ہے؟ ایسے ہی ہے، میرے ساتھ چل رہے ہیں نا؟ آج آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کو زوا زافکل کہتے کیوں تھے۔ سوچنے کی بات ہے نا کہ کسی نے اس کا نام زوا زافکل رکھا تو کیوں رکھا، ایسے تو نہیں رکھ دیا ہوگا۔ اس کو ایک سادہ مثال کے ذریعے سمجھتے ہیں، پھر آپ کو اضعاف کا معنی جلدی سمجھ آ جائے گا۔ مثلا 2 نمبر ہوں، 2 اور 3، ان کا زوا زافکل کتنا آئے گا؟ جی باقیوں کا اختلاف ہے؟ جی آتا نہیں ہے؟ اچھا دیکھیے، میں نے طریقہ بتایا نا، 2 اور 3 کو لکھ لیں تو یہ تقسیم تو کسی پر بھی نہیں ہوتے، تو جب تقسیم نہیں ہوں گے تو کیا کریں گے؟ دونوں کو 2 اور 3 کو ضرب کریں تو کیا نکلے گا؟ تو زوا زافکل 6 ہی ہونا چاہیے، مگر 6 کو زوا زافکل کہتے کیوں ہیں؟ یہ نام کسی نے کیوں رکھا وہ سمجھاتا ہوں۔ پہلے 2 کے اضعاف کا ایک سیٹ بنائیں، آپ کو اضعاف کا معنی بھی بتانا ہے نا۔ 2 کے اضعاف جب بنائیں گے تو وہ بنیں گے 2 4 6 8 10 12، یہ ان گنت 100 آگے چلتے چلے جائیں گے۔ یہ 2 کے اضعاف کہلاتے ہیں، اور انہی کو کہتے ہیں 2 کے ملٹیپلز، ملٹیپلائی ہوتے جاتے ہیں نا آگے پر۔
اسی طرح 3 کے اضعاف بنائیں تو وہ کیا بنیں گے؟ 3 6 9 12 15 18 چلتے چلے جائیں گے. ایک 2 کے اضعاف کا سیٹ بن گیا, ایک 3 کے اضعاف کا سیٹ بن گیا. اگر ان دونوں پر نظر ڈالیں تو کیا دونوں کے اضعاف میں کوئی نمبر مشترک بھی ہے جو دونوں طرف آئے؟ کیا ہے جی؟ سب سے پہلے نمبر پہ کیا ہے؟ یہ 2 والی لائن میں بھی آتا ہے, 3 والی میں بھی آتا ہے. 6 کے بعد کیا آئے گا؟ 12 کے بعد پھر بھی کوئی آئے گا 24, پھر 30, پھر 36, پھر 42. یہ بھی انگنت نمبر آئیں گے. 6 12 18 24 30 36 42 48 چلتے چلے جائیں گے. 6 کے وقفے کے بعد آئیں گے. اچھا, پہلے تھے 2 کے اضعاف اور 3 کے اضعاف. اب ان دونوں کے اضعاف میں سے مشترک نکالے, ان کو کہیں گے ذو اضعاف. کیا کہیں گے؟ جب ذو اضعاف بنائے تو وہ کیا بنے؟ 6 12 18 24 سون. یہ کیا آپ کہلائیں گے؟ اب یہ جو ذو اضعاف ہیں ان میں سے سب سے چھوٹا کون سا ہے؟ یہ اقل ہے. کیا ہے؟ لیسٹ. اس لیے 6 کو 2 اور 3 کا ذو اضافکل کہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ 2 اور 3 کے مشترک اضعاف میں سے سب سے چھوٹا ہے. اتنی بات سمجھ آ گئی؟ مجھے صرف سمجھانا تھا اضعاف کا معنی اور وہ آپ کو سمجھ آ گئی. اضعاف کہتے ہیں ملٹیپلز کو. جیسے 3 کے بنائیں تو وہ بنے 3 6 9 12 15. یہ ملٹیپلائی ہو رہے ہیں. 3 کو 2 سے کیا, پھر 3 سے کیا, پھر 4 سے کیا, پھر 5 سے کیا. یہ جیسے کہتے ہیں نا 2 گنا 3 گنا 4 گنا 5 گنا, یہ ملٹیپلز بنتے گئے. اب قرآن کی آیت پر غور کریں. باری تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو بندہ مجھے قرض حسنہ دے گا میں خدا کیا کروں گا؟ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا. فرمایا میں خدا اس بندے کے دیے ہوئے قرض کو کثیر مرتبہ ملٹیپلائی کر کے اسے واپس لوٹا دوں. کتنی مرتبہ ملٹیپلائی کروں گا؟ اس نے کوئی عدد نہیں بتایا کہ 5 مرتبہ 10 مرتبہ 20 مرتبہ, کثیر مرتبہ. اور یاد رکھیں کوئی عقل آج تک پیدا ہی نہیں ہوئی جو خدا کے کثیر کو سمجھ سکے. میں اس کا قلیل بتانے کی کوشش کرتا ہوں. یہ جو ساری دنیا ہے نا, اس کی نسبت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا متاع قلیل. فرمایا یہ دنیا ایک متاع قلیل ہے. کہیں فرمایا یہ اتنی حقیر شے ہے کہ اس کی حیثیت ایک مچھر کے پر جتنی بھی نہیں ہے. وہ دنیا جو اتنی حقیر اور قلیل ہے نا, اس کے اندر بھی اللہ کی نعمتوں کا عالم یہ ہے کہ خدا خود قرآن میں کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, کہ اگر تم اس میں بھی اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم گن. تو لاہور والوں ذرا سوچو, جس کے قلیل کا یہ عالم ہو کہ تم گن نہ سکو, تو سوچو اس کے کثیر کا عالم کیا ہوگا. اور وہ کہتا ہے جو مجھے قرض حسنہ دے گا میں خدا کیا کروں گا؟ اسے کثیر مرتبہ ملٹیپلائی کر کے واپس لوٹاؤں گا. اب جب اس نے کہا کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے, تو اس نے کوئی بات کی ہے کہ خالی مال ہی چاہیے؟ مطلق بات کی ہے, جس کا مطلب جو مال کے طور پر قرضہ دے گا اللہ اس کے مال کو کثیر مرتبہ ملٹیپلائی کر کے اسے واپس لوٹائے گا. جو اللہ کی راہ میں وقت خرچ کرے گا اللہ اس کے وقت میں کروڑوں گنا برکت ڈال دے گا. جو صلاحیتیں لگائے گا اللہ اس کی صلاحیتوں میں کروڑوں گنا برکتیں ڈال دے گا. جو اپنی جان کھپائے گا اللہ اس بندے کی جان میں کروڑوں گنا برکتیں ڈالے گا. وہ کہتا ہے لوگوں پریشانیوں کا حل چاہتے ہو تو آپ میرے ساتھ سودا کرو. دیکھیں نا, جو میں بتاتا ہوں کہ ہمارا کام نہیں ہوتا, کیوں نہیں ہوتا؟ ہم وقت نہیں دیتے. وقت کیوں نہیں دیتے؟ اس لیے کہ اگر دکان بند کر دی تو گاہک تو بھاگ جائیں گے, نقصان ہوگا. ہم میٹنگ نہیں کرتے کہ اگر 10 بندوں کو میٹنگ پہ بلا لیا تو چائے تو پلانی پڑے گی, کچھ نہ کچھ تو جیب سے خرچ کرنا پڑے. کہیں جائیں گے تو اپنی دکان بند کریں گے, کوئی پیٹرول پہ بھی خرچہ ہوگا, کوئی گاڑی پہ خرچہ ہوگا, وقت کتنا لگ جائے گا. وہ خدا کہتا ہے کہ آؤ میرے ساتھ سودا کرو اگر پریشانیوں کا حل چاہتے ہو. اور میں آپ کو سجیسٹ کر رہا ہوں کہ دیکھیے ہمارا ایمان ہے, اس وقت روئے زمین پر ہمارے قائد سے بڑھ کر کوئی ہستی ہے؟ اس پر ایمان یا نہیں؟ باہر کروڑوں لوگ نہیں مانتے ہوں گے مگر ہم تو مانتے ہیں نا.
اور جس مشن کے ساتھ منسلک ہیں اس مشن سے بڑھ کر کوئی مشن نہیں ہے. تو اس مشن کے ساتھ جڑنے کے بعد اور ایسی قیادت سے وابستہ ہو جانے کے بعد بھی اللہ کے وعدوں کو ایکسپیرینس کرنے کا اور اچھا موقع کون سا ہوگا؟ وہی جس دین کو آقا لے کر آئے تھے، جس دین کے غلبہ کے لیے آقا تشریف لائے تھے، اسی دین کے غلبہ کے لیے تو یہ مشن مارز وجود میں آیا. اور اللہ نے کرم کیا کہ ہمیں صرف اس قیادت کے ساتھ جوڑا ہی نہیں بلکہ بڑے بڑے عہدوں پر فائز کر دیا. اگر عہدوں پر فائز ہونے کے باوجود اب ہم وقت نہیں دیں گے اور اس ڈر سے نہیں دیں گے کہ دکان بند کر دی تو کاروبار ٹھپ ہو جائے گا، تو میں سجیسٹ کر رہا ہوں آئیں اللہ کے ان وعدوں کو سامنے رکھتے ہوئے انٹینشنلی، شعوری طور پر، دانستہ طور پر 2 گھنٹے دکان بند کرو. اپنی مصروفیات کو بالائے طاق رکھو. کاک آتے ہیں تو آنے دو، چھوڑو اللہ کے نام پر انہیں، نہیں اللہ اور اس کے رسول کے دین کے لیے جا رہا، ادھر وقت دے رہا ہے. میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ 22 گھنٹے اگر کولو کے بیل کی طرح آپ الٹے لٹک کر بھی محنت کریں تو شاید آپ کو وہ پروفٹ نہ ملے جو ان 2 گھنٹوں کے صدقے اللہ آپ کو برکتیں عطا کر دے گا. آپ کو معلوم نہیں ہے جب اللہ کی راہ میں آپ نکلیں گے تو اس کے صدقے اللہ آپ کو کتنی بیماریوں سے بچا لے گا، اللہ آپ کو کتنے حادثات سے بچا لے گا، اللہ اپنی اولادوں کی، آپ کی اولادوں کی حفاظت فرمائے گا. آج والدین الٹے بھی لٹک جائیں تو اولادیں ان کے قابو میں، ایک موبائل فون ہی کافی ہے ان کی تباہی کے لیے. والدین کیا کنٹرول کر سکتے ہیں؟ آپ اللہ اور اس کے رسول کے دین کے کام میں اخلاص کے ساتھ نکلیں، اللہ اس کے صدقے آپ کی اولادوں پر کرم فرمائے گا. ان کا ایمان محفوظ ہو جائے گا، ان کا کردار محفوظ ہو جائے گا، ان کا عقیدہ محفوظ ہو جائے گا. آپ جس کاروبار میں قدم رکھیں گے اللہ اس میں برکتیں ڈالے گا. آپ مٹی کو بھی ہاتھ لگائیں گے اللہ سونا بناتا چلا جائے گا. بندہ حیران ہو کے پوچھتا ہے مولا یہ سب کیسے ہو جائے گا؟ اب میری سمجھ سے بالاتر ہے کہ اس سے نیچے اتر کر بھی کسی کو کچھ سمجھایا جا سکتا ہے. اسی سورہ بقرہ کو پڑھے، اس نے پھر فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ. فرمایا وہ لوگ جو میری راہ میں خرچ کرتے ہیں نا، ان خرچ کرنے والوں کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو ایک دانہ زمین میں بوتے ہو، انبتت سبع سنابلا، اس ایک دانے میں سے پھر 7 بالیاں نکلتی ہیں، فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، اور ہر بالی کے اندر پھر 100 دانہ پیدا ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے نادانو تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو، جس طرح میں خدا ایک دانے سے 700 دانے پیدا کرتا ہوں، جو میری راہ میں خرچ کرے گا میں خدا اسی طرح اس کے دیے ہوئے بھی 700 گنا برکتیں ڈال دیتا ہوں. اور یہاں بھی اس نے اینڈ نہیں کیا، پھر وہی کلمہ آگے استعمال کیا. آگے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء. فرمایا 700 گنا تو کیا، اگر کرم کرنے پر آ جاؤں تو اس 700 گنا کو بھی پھر کئی مرتبہ ملٹیپلائی کر دیتا ہوں. مولا کیسے؟ تو کیسے کہ تو جواب میں اس نے کمی پہلے ہی کوئی نہیں چھوڑی، مگر پھر ہماری سیٹسفیکشن کے لیے وہ کہتا ہے واللہ واسع علیم. کیسے کا پوچھنے والے جانتا نہیں ہے میں اللہ بڑی وسعتوں والا ہوں، میرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ اگر ہم اپنی دنیا کی پریشانیوں کا حل چاہتے ہیں نا، کسی کو مالی پریشانی ہے، کسی کو وقت کی پریشانی ہے، کسی کو اولاد کی پریشانی ہے، کسی کو جان کی پریشانی ہے، تو آؤ اس پلیٹ فارم پر اللہ کے ساتھ سودا کرو، مگر کرو پختہ ایمان اور یقین کے ساتھ، ڈھیلے نہیں. جو ڈھیلے سودا کرتے ہیں نا ان کو اس سودے میں سے کچھ بھی نہیں ملتا. وہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ڈاواں ڈال بندہ لٹ جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے، کچھ بھی نہیں ملتا. نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، ایسے لوگوں کو کچھ نہیں ملتا. یقین پختہ ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ ایک ہاتھ جیب کی طرف جائے تو ادھر سے دل دھڑکنا شروع کر دے، بلڈ پریشر ہائی ہو جائے کہ پتہ نہیں دے دیے تو کیا ہو جائے گا. ہمارا حال ایسے ہی ہوتا ہے نا. یہی وجہ ہے کہ ہمارے مرتے دم تک مسئلے حل کوئی نہیں ہوتے، پریشانیاں حل کوئی نہیں ہوتی. اور میں نے پہلے ہی بتا دیا کہ یہ راستہ کوئی اتنا آسان راستہ نہیں ہے. اب میں ساتھ ہی چاہتا ہوں کہ چلے بات شروع ہو گئی ہے تو آج نسخہ پورا ہونا چاہیے، ادھورا نہیں ہونا چاہیے. ہو سکتا ہے میری ان باتوں کو سن کر کوئی جذبات میں آ جائے،
اور کہے چلو میں بھی تھوڑا سودا کر کے دیکھتا ہوں، آج 500 روپیہ لگائے اور کل شام تک انتظار کرے کہ ابھی 700 گنا بڑھ کے ملے گا، کہ ایسے بھی حساب کرنے بیٹھ جائیں گے نا۔ میں یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ اس نے پہلی شرط لگائی ہے کہ ایمان پختہ ہونا چاہیے، اور وہ اس ایمان کی پختگی کو پھر وہ ٹیسٹ کرتا ہے، چیک کرتا ہے، اور اس نے قرآن پاک میں اعلان کر رکھا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یہ جو ہے نا لَنَبْلُوَنَّكُمْ، اس میں لام بھی تاکید کے لیے ہے، نون ثقیلہ بھی تاکید کے لیے، وہ تاکیدوں کے ساتھ زور دے کے کہہ رہا ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تم انقلاب کا نعرہ بھی لگاؤ اور پھر میں تمہیں آزماؤں نہ، تمہیں ٹیسٹ نہ کروں، تمہارے ایمان کا جائزہ نہ لوں کہ پکے کتنے ہو، تمہیں جانچوں گا، آزماؤں گا۔ کیسے؟ فرمایا بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کبھی خوف کے ذریعے، وَالْجُوعِ، کبھی بھوک کے ذریعے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کبھی تمہارے مالوں کا نقصان کر کے تمہیں ٹیسٹ کروں گا کتنے کے پکے ہو، وَالْأَنفُسِ، کبھی تمہاری جانوں کا نقصان کر کے بھی تمہیں آزماؤں گا، اور وَالثَّمَرَاتِ، کبھی تمہارے ثمرات کا نقصان کر کے آزماؤں گا۔ اور ثمرات سے مراد اس سے کیلے، مالٹے، امرود عام نہیں ہیں، ثمرات کا مطلب ہوتا ہے محنت کا پھل۔ فرمایا کبھی 72 دن جا کے دھرنے میں بیٹھو گے، منزل نہیں ملے گی، اور ثمر نہ دے کر آزماؤں گا کہ پہلے تو بڑے انقلاب کے نعرے لگاتا تھا، اب ثمر نہیں ملا تو دیکھتا ہوں اب بھی انقلابی بن کے واپس لوٹتا ہے یا ٹھوس ہو کے بیٹھ جاتا ہے۔ کبھی میدان میں نکلو گے یوسیاں بنانے کے لیے، ریسپانس ہی کوئی نہیں دے گا، کوئی برا بھلا کسی سے سن کے آنا پڑے گا، تو وہ کبھی یوں محنت کا ثمر نہ دے کر بھی بندے کو آزماتا ہے کہ کتنا پکا ہے۔ اور ہم تو ایک ہی ہلے میں اڑ جانے والے لوگ ہیں۔ اور یاد رکھیں یہ جو اس کی آزمائش ہے نا، یہ آزمائش کو بہت لمبی چوڑی نہیں ہوتی، وہ ٹیسٹ ضرور کرتا ہے مگر یہ امتحان کا لمحہ ایک آدھی ہوتا، اور جو اس میں سے کامیابی سے گزر جائے پھر اس کے لیے آگے کرم کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ آپ نے یہ سن رکھا ہے نا، ابراہیم علیہ السلام جب ان کو منجنیق میں بٹھا لیا گیا، قریب تھا کہ نمرود کی آگ میں پھینک دیا جاتا، تو جبریل امین علیہ السلام اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی کہ مولا سنا ہے ابراہیم تیرا بڑا عاشق ہے، اجازت ہو تو آج آزماؤں؟ اللہ نے اجازت دے دی۔ جبریل امین علیہ السلام آئے اور آ کر عرض کرنے لگے کہ ابراہیم بڑی مشکل گھڑی آ گئی ہے، اگلے لمحے آگ میں جانے والے ہو، کسی میری مدد کی ضرورت ہے تو بتاؤ۔ قربان جائیں ابراہیم علیہ السلام کے جواب پر، سن کے فرمانے لگے کہ ویسے تو بندہ سراپا محتاج ہے، مگر جبریل ایسی کوئی حاجت نہیں ہے جس کے لیے تیری مدد کی ضرورت ہو۔ ٹھکرا دیا۔ اب انہوں نے دوسرا حملہ کیا، فرمایا اچھا ابراہیم اگر مجھ سے مدد مانگتے ہوئے شرم آتی ہے تو گھڑی تو مشکل ہے، تو پھر اپنے مولا سے مدد مانگ لو، وہ تمہارا خالق ہے، تم اس کے بندے ہو، تو اس سے مدد مانگنے میں کیا آ رہے؟ قربان جاؤں جو یہاں آپ نے جواب دیا، فرمایا کہ جبریل جس مولا سے مدد مانگنے کی بات کر رہا ہے نا، وہ مولا مجھ سے بھی زیادہ میرے حال سے آگاہ ہے، اس سے کیا مانگ؟ اگر وہ اسی میں خوش ہے کہ اس کی خاطر جل کے راکھ ہو جاؤں تو ابراہیم اس کی خاطر جلنے کے لیے بھی تیار ہے۔ بس یہ ایک لمحہ تھا جو استقامت سے گزار دیا، بس یہ گزرنے کی دیر تھی۔ ذرا سوچیں کہ آگ کا کیا کام ہے کہ بندہ جائے اور آگ جلائے نہ، مگر قرآن گواہ ہے کہ نمرود کی آگ میں گئے اور قرآن کہتا ہے قُلْنَا یا نَارُ کُونِی بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم، باری تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم نے آگ کو حکم دیا کہ آگ دیکھ میرا ابراہیم آ رہا ہے، اب تو ٹھنڈی ہو جا، اور اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہونا کہ وہ ٹھنڈک تکلیف دے، بلکہ سلامتی والی بن جا، آگ گلزار بن گئے۔ امتحان کا مرحلہ ایک آدھی ہوتا ہے، بس اس میں بندہ کامیابی سے گزر جائے تو پھر آگے کرم کے دروازے کھل جاتے، مگر ہم اس امتحان کے مرحلے سے پہلے ہی ڈگمگا جاتے، جس وجہ سے دروازے کوئی نہیں کھلتے ہمارے اوپر، اور پریشانیوں میں زندگی گزار کے چلے جاتے۔ قبلہ حضور ایک دن فرما رہے تھے کہ بیٹے کتنے لوگ ہیں کہ جو اس دنیا کی حقیقی لذتوں کو چکھے بغیر ہی دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس دنیا کی لذتیں کیا ہیں۔ اس دنیا میں بھی اللہ نے بڑی لذتیں رکھی ہیں، اور لذتیں وہ نہیں ہیں جن کے پیچھے ہم بھاگتے پھر رہے ہیں۔
اور میں اگلی بات بتا رہا ہوں، بس اینڈ کر رہا ہوں، پھر آگے بس نچوڑ ہے جو آپ کو پیغام دینا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ سودا مکمل ہو جائے تاکہ بعد میں عجیب کوئی اور خیال آئے تو کہیں رانا صاحب نے سودا تو ادھورا ہی بتایا تھا۔ کبھی کبھی اور طرح بھی ہوتا ہے فیصلہ۔ باری تعالیٰ امتحان سے کامیابی سے گزر جانے کے باوجود بھی جن چیزوں کو ہم کامیابی سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ نہیں دیتا۔ ہو سکتا ہے وسائل کا دروازہ نہ کھلے، آپ کی پریشانیاں ختم نہ ہوں، بیماریاں نہ جائیں اور زندگی میں مشکلات آتی چلی جائیں، ایسا بھی پاسبل ہے۔ آپ بڑے پکے ہوں، قربانیوں کی تاریخ رقم کر دیں، مگر ہو سکتا ہے پھر بھی وہ دروازہ نہ کھلے۔ یہ اس کا ایک الگ نظام ہے۔ وہ کبھی کبھی جس سے زیادہ محبت کرتا ہے نا، اس کو زیادہ ہی رگڑا دیتا ہے۔ اس کے ذریعے درجات بندے کے بلند ہوتی ہیں، مگر پھر وہ کیا کرتا ہے، پھر وہ بندے کو ایسا قناعت والا دل عطا کرتا ہے کہ جتنی پریشانیاں آتی ہیں بندہ اتنا ہی ان میں انجوائے کرتا ہے۔ یہ ایک الگ اور دنیا ہے۔ پریشانیاں نہ آئے بندے کو مزہ ہی نہیں آتا۔ پھر وہ بس پنجابی میں اگر ترجمہ کروں تو بس یوں سمجھیں گے، پھر بندہ کہتا ہے اچھا مولا پھر انج تے انج ہی صحیح، پھر ایسے ہوتا۔ اور یہ منظر دیکھنا ہو تو کبھی میدان کربلا میں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو دیکھو، ان سے بڑا بھی کوئی استقامت کے ساتھ چلنے والا ہوگا، مگر باری تعالیٰ نے آزمانے والی بھی حد کر دی، اور قربان جائیں امام علی مقام نے پھر اس پر صبر کرنے والی بھی انتہا کر دی۔ سب کچھ قربان کر چکنے کے بعد بھی شکوہ نہیں ہے، ماتھے پہ بل نہیں ہے، جبین پہ شکن نہیں ہے۔ شکوہ تو بڑی دور کی بات ہے، آخری لمحات میں بھی اطمینان کا عالم یہ تھا کہ سر سجدے میں ہے، اور اس لمحے بھی مولا کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، سبحان ربی اللہ۔ جو میں نے بتایا نا کہ پھر بندہ کہتا ہے اچھا مولا پھر انج تے انج ہی صحیح، ایک نئی دنیا ہے۔ تو میں صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب اس قیادت سے اچھی قیادت کوئی نہیں ہے، اس مشن سے اچھا مشن کوئی نہیں ہے، تو وہ وقت کب آئے گا جب اب ہم مولا کے وعدوں کو کبھی زندگی میں ایکسپیرینس بھی کریں گے۔ وہ مولا تو خود کہتا ہے کہ مجھ سے بڑھ کر وعدے کا پورا کرنے والا کوئی نہیں، تو کبھی اس سے بھی سودا کرنا چاہیے۔ جتنے لوگ ہم بیٹھے ہیں نا، اگر ہمیں یہ راز سمجھ میں آ جائے اور ہم واقعتاً اس مشن کو مشن سمجھ کر اس کے لیے وقت دینا شروع کر دیں، سوچ بچار کرنا شروع کر دیں، پلاننگ کریں، تو سچی بات ہے لاہور میں انقلاب لانا کوئی مشکل کام نہیں، اگر ہم صحیح معنوں میں وہ کر نہیں پا رہے جو ہم نے کرنا۔ اور میں صرف ایک ہی بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ وقت ہمارے پاس بہت تھوڑا ہے، جو بندہ آیا ہے اس نے جانا ضرور ہے۔ اور ایک لمحے کے لیے سوچیں، اگر اپنی تحریک سے ہم اپنے قائد کو مائنس کر دیں تو پیچھے بچتا کیا ہے؟ وہ کب تک ہے ہمارے پاس؟ کب آئے گا کہ ہم محنت کا حق ادا کریں؟ اور محنت